علم اصول حدیث یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ جانیں گے اس سبق میں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک تو ہم نے اصول حدیث پڑھنا شروع ہی نہیں کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے حدیث کی تعریف سیکھی تھی، حدیث کی کچھ اقسام ہم نے سیکھی تھی، ان کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی کہ حدیث کیا ہوتی ہے، اور ہم نے حدیث کی کچھ کتابوں کے بارے میں، صحاح ستہ کے بارے میں جانا تھا، ان کے نام جانے تھے، اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سند کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ابھی تک یہ سیکھ چکے کہ احادیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں اسلوب کے اعتبار سے، ان میں احادیث کے جمع ہونے کے اعتبار سے، ان میں احادیث کے ترتیب کے اعتبار سے۔ ان سب کو جاننے کے بعد اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دس اصول حدیث، یہ سائنس کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ موضوع سے مراد آبجیکٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سائنس کسی پرٹیکولر آبجیکٹ پر بات کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کون سے آبجیکٹس ہیں جن کے بارے میں اصول حدیث میں بات کی جاتی ہے، اور وہ کیوں کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ علم اصول حدیث سیکھنے کے بارے میں مسلمانوں کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ علم اصول حدیث دراصل ایسے اصول اور قواعد کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کچھ اصول سیکھے جائیں گے اور کچھ قواعد سیکھے جائیں گے، کچھ قوانین سیکھے جائیں گے، کچھ فارمولے سیکھے جائیں گے، کچھ اسٹینڈرڈز سیکھے جائیں گے، اور ان اسٹینڈرڈز کے ذریعے قبول اور رد کے اعتبار سے اس کا بھی مطلب سمجھ لیں۔ کسی بھی حدیث کو کب قبول کیا جائے، کیوں قبول کیا جائے، کن مراحل سے گزارنے کے بعد قبول کیا جائے، کن اسٹینڈرڈز پہ اس حدیث کو پرکھا جائے، اور اگر وہ ان اسٹینڈرڈز کو میٹ نہ کرتی ہو تو اس کو رد کر دیا جائے اور قبول نہ کیا جائے۔ تو قبول کرنے اور قبول نہ کرنے کے اعتبار سے ہم دو چیزوں کے احوال جانتے ہیں۔ نمبر ایک سند، جو راویوں کے نام ہے، اور نمبر دو متن، راویوں کے نام کے بعد جب اصل حدیث شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں کے احوال جانے جائیں، ایسے اصول اور قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے سند اور متن کے احوال جانے جائیں۔ سند اور متن کے کیا احوال؟ احوال سے کیا مراد ہے؟ انویسٹیگیشن، سند کی انویسٹیگیشن، سند کا انالائسس۔ سند میں راویوں کے نام ہے تو ان کی کنیکٹیویٹی چیک کی جائے کہ ہر راوی دوسرے راوی سے کنیکٹڈ ہے، ایک راوی کے بعد جو دوسرا راوی کا نام ہے ان کے درمیان زمانہ یا کوئی گیپ تو نہیں کہ جس سے ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہ ہوتی ہو، تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ ان راوی نے ان راوی سے حدیث بیان کی، یہ بات بالکل ثابت شدہ ہو گئی۔ اور سند کے اندر راویوں کے بہت سارے خصوصیات کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد متن کے احوال کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو سند پہ جب ورک آؤٹ کر لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سند کو قبول کیا جائے گا۔ متن پہ جب ورک آؤٹ کر لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس متن کو قبول کر لیا جائے گا۔ ایسے اصول اور قواعد وہ تو بہت سارے ہیں، تو یہی تو آپ اس اصول حدیث میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون کون سے اصول ہے۔ موضوع سے مراد آبجیکٹ، تو دیکھیں یہی دو چیزیں اس کا موضوع ہیں، سند اور متن۔ یعنی اصول حدیث میں یا تو ہم سند سے ڈیل کر رہے ہوں گے، سند کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے، سند میں خرابیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں گے، اور خرابیوں کی وجہ سے سند کے اوپر کوئی حکم لگا رہے ہوں گے۔ وہ دراصل ہم نہیں لگا رہے ہوں گے، وہ احکامات تو لگ چکے۔ کسی بھی سند کے اوپر اگر کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی محدثین کرام اور بزرگان دین نے وہ پہلے سے اس کو نشاندہی کر رکھی ہے۔
ہم نے تو صرف سیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے. کسی بھی سند کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے تو کن بنیادوں پر کیا ہے، اور کسی سند کو اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو وہ کن بنیادوں پر کیا ہے. سند کو انڈرسٹینڈ کرنا، سند کا انالیسس کرنا، اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو دراصل علم اصول حدیث میں شامل نہیں. وہ ایک الگ فن ہے اور وہ ایک الگ آرٹ ہے. وہ کہلاتا ہے اسماء الرجال، جرح اور تعدیل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایک راوی کے حالات زندگی پر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، ان کا ڈیٹا نکالا جاتا ہے، اور وہ بھی پوری ایک ڈیٹا سائنس ہے. اور یہ بھی کام سارا ہو چکا ہے. یہ کام ماضی میں بزرگان دین اور محدثین کر چکے ہیں. ہم نے تو صرف ان کو پڑھنا ہے. تو سند کے بارے میں جاننا یہ ایک الگ بات ہے، اور ہر راوی کے تفصیلی حالات زندگی جاننا یہ ایک الگ بات ہے. تو اسماء الرجال اور علم اصول حدیث میں تھوڑا سا یہ فرق آپ سمجھ لیں. اور دوسری چیز آتی ہے متن. تو علم اصول حدیث میں بس ہم یہ دو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے سند. اسی سند کے فرق کی وجہ سے احادیث مختلف کلاسیفیکیشن میں چلی جاتی ہیں، اور اسی سند کو جاننے کی وجہ سے، سند کی وجہ سے، سند کی کسی خوبی یا سند کی کسی خامی کی وجہ سے حدیث کسی پرٹیکولر کیٹیگری میں چلی جاتی ہے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چونکہ حدیث اس کیٹیگری کی ہے تو اس سے حدیث سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ فرض نہیں ہے، جسٹ وہ جائز ہے. یہ کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور جو کہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، آپ نے صرف سیکھنا ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ علم اصول حدیث کا موضوع کیا ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، سند اور متن. اچھا، یہ سند اور متن جو اس کا موضوع ہے، ان پر اتنی تحقیقات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو کہا جاتا ہے علم اصول حدیث کی غرض و غایت. کیا ہے بھائی مقصد؟ کیوں کریں اتنا سارا کام جو لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کو کیے ہوئے کو ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کیوں کیا ہے؟ دیکھیں ریزن لکھیے کہ تاکہ صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان ہو جائے. یہ پتہ چل جائے کہ کون سی حدیث وہ صحیح ہے. یہ صحیح غلط والا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. صحیح حدیث آگے آپ چل کے پڑھیں گے کہ وہ کون سے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ جن پر پوری اترنے والی حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور ان اسٹینڈرڈز پر پورا نہ اترنے والی حدیث وہ کوئی غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ غیر صحیح ہوتی ہے. اور صحیح کا ورڈ میں نے بتایا تھا، یہ صحت سے نکلا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث کیسے پہچانی جاتی ہے، اور غیر صحیح حدیث وہ کیسے پہچانی جاتی ہے، اور غیر صحیح حدیث کی پھر مزید کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور ان کی کیا پرائیورٹیز ہوتی ہیں، اور ان کی کیا ہائرارکی ہوتی ہے. ان سب کی پہچان کرنا مقصد ہے ہمارا، ہماری غرض ہے، ہماری غایت ہے جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں علم اصول حدیث. اچھا، کس نے اس کو سیکھنا ہے؟ آج کے دور میں تو دیکھا جائے حدیثیں پڑھنے کی ہی توفیق نہیں ہے اور ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. حدیث کی کتابوں کے نام تک ان کو پتہ نہیں ہے. بس پوسٹ وغیرہ کوئی آ جاتی ہے، اس پہ لکھا ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کو مان لیتے ہیں. تو حدیث پڑھنا ایک الگ ٹاپک ہے. اصول حدیث پڑھنا یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ ٹوٹل ایک الگ سائنس ہے. علم اصول حدیث دراصل اس کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فرض ہے. لیکن کیسا والا فرض ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر امت میں سے کسی ایک نے اس علم کو سیکھ کر اس میں مہارت حاصل کر لی تو پھر وہ کفایت کر جائے گا امتیوں کو. لیکن اگر ساری امت میں اس کا عالم نہ پایا جائے تو ساری امت گناہ گار ہوگی. اور اللہ رب العزت کے فضل کرم سے ہر دور کے اندر علم اصول حدیث کے ماہرین موجود رہے، اور آج کے دور میں بھی ہیں. اس کے بعد جو ہم سبق شروع کریں گے
تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم کوئی ایسا اصول پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تو چونکہ تعریف بیان کی جا چکی ہے علم اصول حدیث کی، تو اب ہم کچھ اصول پڑھنے لگیں گے، اور اب اس کے بعد ہم کچھ قواعد پڑھنے لگیں گے، جس سے ہمیں اصول حدیث سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اصول حدیث کا باقاعدہ آغاز کر دیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ محدثین، بزرگان دین، جنہوں نے احادیث کے اوپر کام کیا، جنہوں نے علم اصول حدیث پر کام کیا، جنہوں نے اسماء الرجال پہ، جرح و تعدیل پہ کام کیا، وہ جو ہمارے لیجنڈز ہیں، پائنیئرز ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ تو بہت ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن ان ہزاروں میں سے کچھ کا ذکر خیر، ان کے بارے میں جاننا، ان کے نام جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ان کے ناموں کی برکت حاصل ہو جائے، اور ان کے ناموں اور ان کے ذکر کی برکت سے علم اصول حدیث سیکھنا ہم پر آسان ہو جائے، کیونکہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے حدیث کے اوپر اتنا اچھا خاصا کام کیا کہ آج ہم بڑے مزے سے احادیث پڑھتے ہیں اور احکامات پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اور دراصل جب میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گا، ان کا تھوڑا تھوڑا شارٹ تعارف اور انٹروڈکشن آپ کو میں دوں گا، کیونکہ علم اصول حدیث سیکھنے سے پہلے میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان بزرگان دین جو ہمارا اصل خاندان ہے، جو ہمارے اصل رشتہ دار ہیں، جو ہمارے اصل بزرگ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ان کا نام تک نہیں پتا ہے تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق چاہے درس نظامی سے ہو، چاہے ہمارا تعلق آپ چاہے درس نظامی سے نہ ہو، جس ویسے ہی آپ اس علم اصول حدیث سیکھنے کا شوق رکھتے ہوں، تب بھی آپ کو اپنے ائمہ، اپنے فقہا اور محدثین کچھ نہ کچھ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، جو کہ اب ہمارا اس کا اگلا ٹاپک ہوگا، جس میں ہم تذکرہ کریں گے 12 اماموں کا، اور وہ 12 امام محدثین ہیں، ائمہ ہیں، اور حدیث کی کتابوں کے مصنفین ہیں۔